محمد کے دین کو قبول کر کے اور ہمیں ہی قتل کر دیں گے۔ اگر اب بھی ہم نے کچھ نہ کیا اور اگر ہم نے محمد کے دین کی جڑیں نہ کاٹی تو بہت جلد اس کے دین کی جڑیں ہمارے ہی گھروں میں پہنچ جائیں گی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 5 ہجری 627 عیسوی کو ابو سفیان نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور سارے مدینہ کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، نہ ہی آگے جانے کا راستہ ہے اور نہ ہی پیچھے جانے کا راستہ ہے، تو مسلمان گھبرا گئے اور مسلمانوں پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اتنے میں ابو سفیان کے لشکر سے ایک شخص باہر نکلا اور کہا، اے جھوٹے دین کے ماننے والو، ہے کوئی تم میں سے جو موت کی خواہش رکھتا ہو؟ اس شخص کی للکار میں اتنی دہشت تھی کہ کوئی مسلمان اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں امام علی علیہ السلام اپنے خیمہ سے باہر نکلے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی اور پھر میدان جنگ میں اتر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، یاد رکھنا کہ آج کل امام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب اس کافر نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، یہ کیا، میں اکیلا ہزاروں کے برابر اور میرے مقابلے میں ایک بچہ، اور غرور سے کہا، اے نوجوان، جا لوٹ جا، ورنہ میں گھوڑوں کی ٹانگوں کی طرح تمہاری ٹانگیں بھی کاٹ دوں گا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، میں اللہ کا دوست، رسول کا بھائی اور ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تجھے اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے، تو آج میں تم کو اللہ کے شیر کی طاقت دکھاتا ہوں۔ جا، بھاگ جا، اس سے پہلے کہ میری ذوالفقار باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر وہ کافر کہنے لگا، یہ کیا، اب یہ نوجوان بچہ مجھے للکارے گا؟ تو غصے میں آ کر امام علی علیہ السلام پر وار کیا تو اللہ کے شیر نے ذوالفقار نکالی اور اس کافر کی دونوں ٹانگیں کاٹ کے رکھ دیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرنے لگا۔ جب اس کے لوگوں نے اس کو تڑپتے دیکھا تو 10,000 کا لشکر امام علی علیہ السلام کی دہشت دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگا، اور اس طرح امام علی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فتح نصیب کی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ 1 سال بعد مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں کی اصلاح کرنے کے لیے قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے تقریباً 1500 کے لشکر کو تیار کیا اور قلعہ خیبر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی خیبر کے باہر اپنے خیمے لگا دیے۔ مسلمان خیبر کو فتح کرنے کے لیے روز خیبر کے پاس جاتے، لیکن مرہب کی دہشت، ڈر اور خوف سے بھاگ کر وہاں سے چلے جاتے۔ اسی طرح 40 دن بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، کل میں علم اسی کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا دوست رکھتا ہوگا، اور اللہ کا رسول اسے اپنا دوست رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح لوگوں نے دیکھا، اگلے ہی دن اللہ کے رسول نے دین اسلام کا پرچم حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دے دیا اور پھر اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے میدان جنگ میں پہنچے، اور میدان جنگ میں پہنچتے ہی آپ نے مرہب کے بھائی کو پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ جب مرہب کو اس بات کا پتہ چلا کہ علی نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا تو مرہب خیبر سے باہر نکلا اور زور زور سے کہنے لگا کہ آج تم مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، اور زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرہب آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا کہ جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین خیبر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جو شیر کی طرح اللہ کے دشمنوں پر وار کرتا ہے۔ اس مرہب نے امام علی علیہ السلام پر اپنا پہلا وار کیا
تو پھر اللہ کے شیر نے اپنی زلف کار سے اس کے سر پر وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور اس طرح امام علی علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر 70 قدم دور پھینک دیا، اور اس خیبر کی فتح بھی امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہوئی۔ اسی طرح جنگ خیبر کے بعد اللہ کے رسول کے حکم کے بعد مسلمانوں نے غزوہ کونین اور غزوہ تبوک میں بھی حصہ لیا۔ جب مسلمانوں نے کفار کے اتنے بڑے بڑے لشکر دیکھے تو مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کا شیر امام علی علیہ السلام اکیلا ہی کفار کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور چیرتے پھاڑتے ہوئے کافروں کو جہنم میں واصل کرتا رہا۔ اور پھر اس طرح زمانے نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی وہ دعا پوری کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غاروں، مختلف وادیوں اور پہاڑوں پر مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسا مددگار عطا کر جو ہر چیز پر غالب ہو، جو میرا مددگار ہو، جو مومنین کا امیر ہو اور جس کا نام سن کر مشرکین ڈر جائیں۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور فتح مکہ کے تقریباً 2 سال بعد اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد حج سے واپس آتے وقت 24 ذوالقعدہ 10 ہجری جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے وادی غدیر قم میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر ان سب کو فرمایا، اے مسلمانوں، اب وہ وقت دور نہیں کہ جب میں واپس اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا، لیکن میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اور اگر تم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھو گے تو کبھی بھی تم اللہ کے راستے سے گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب، اور دوسری میری اہل بیت۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کیا میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی قریب ہوں؟ تو سب مسلمانوں نے کہا، بے شک اللہ کے رسول، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، تو پھر سنو کہ آج کے بعد جس کا میں مولا ہوں تو اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف بلند کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھتا ہے، تو اسے اپنا دوست رکھ جو علی کو اپنا دوست رکھے،